وہ صحن میں اضطراب انداز میں ٹہل رہا تھا جب اماں اس کے قریب آئیں۔ اماں، مجھے نہیں لگتا جس وقت کی یہاں آئی ہے صبح تک اس کے غائب ہونے کی انہیں پتہ چلے گا۔ تو وہ اس کا مضطرب چہرہ دیکھنے لگی۔ تو یہ کہ فون رہنے دے، سویرے ہی اسے لے جائیں گے واپسی۔ اس نے پیشانی مسلی۔ یہ آئی کیسے؟ اماں تھوڑی بار ہاتھ رکھے ابھی تک اس جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش میں تھی۔ تیمور نے انہیں دیکھا۔ تایا جی کا ملازم تھا ساتھ، مرن جوگی۔ انہوں نے اس اطلاع پر بے اختیار ایک بار پھر ماتھا پیٹا۔ تیمور، انہوں نے اس کا بازو پکڑا۔ یہاں آ۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ میری بات سن۔ وہ کیا کہنا جا رہی تھی؟ تیمور الجھا ہوا سا انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھ، یہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کی بھی عزت رون کر یہاں تک آئی ہے، اور مجھے اپنے دونوں بھائی جان سے پیار ہیں۔ تو جانتا ہے نا؟ میں جانتا ہوں۔ تو کیا؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی بہت زور سے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس ناس پیٹی سے دل نہیں سنبھل رہا، یا یوں میرا بھائی کے منہ پر کالک ملے گی، تو میں پہلے حوریہ کی جگہ اس کا ہی رشتہ مانگ لیتی۔ وہ افسوس سے ہاتھ مل رہی تھی۔ مگر اب سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس وقت تو نے اس کے سر پر عزت کی چادر نہ ڈالی تو میرا بھائی کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ تجھے اب اسے اپنی عزت بنانا ہوگا تیمور۔ انہوں نے یہ کیا کہا تھا؟ اس کا دماغ بس بگ سے اڑا۔ اماں، اس نے ایک دم سے ہاتھ جھٹکا۔ اپنے بھائیوں کی محبت میں مجھے قربان کر رہی ہیں؟ بے یقینی اور دکھ کے بوجھ تلے اس کا لہجہ بکھر گیا۔ بات صرف محبت کی نہیں ہے میرے بچے، وہ اس کی بات پر تڑپ گئی۔ بات ان کی عزت کی بھی ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ خود بھی ایک بہن کا بھائی ہے، کچھ تو سوچ۔ میری بہن کا نام مت لیں اماں، اس کا ضبط چھوٹا۔ آواز بلند ہوئی۔ میری بہن ایسی نہیں ہے، ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتا۔ اور کس عزت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کیوں رکھوں اس کی عزت؟ کیا میں گیا تھا اس کے پیچھے؟ کیا میں اسے بھگا کر لایا ہوں؟ یا وہ خود رات کے اندھیرے میں باپ کی عزت اچھالتی یہاں تک چلی آئی ہے؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی اڑ رہی تھی۔ چل چولہے میں ڈال اسے، مت سوچ اس کی عزت کا، مگر سکندر کا ہی سوچ لے۔ تجھے اچھا لگے گا کہ وہ ساری زندگی تجھ سے شرمندہ رہے، تیرا سامنا نہ کرے۔ اماں اب منت مت پر اتر آئی تھی۔ اس نے آج وہ جو کیا، اور وہ ویسے بھی کبھی سکندر کو مجھ سے نظریں ملانے نہیں دے گا، چاہے میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ بات اب صرف محبت سے دستبرداری کی نہیں تھی، بات اب بہت مختلف سی ہو گئی تھی۔ ایسی لڑکی جسے کسی رشتے کا کوئی پاس نہیں تھا، کیا وہ کبھی اس کی عزت کا پاس رکھ پاتی؟ میری بات بھی سن لے تیمور، اس نے جو کیا سو کیا، اب تجھے اسے اپنانا ہوگا۔ حوریہ کی جگہ اب اسے رابی ہی رخصت ہو کر آئے گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اماں کا لہجہ چٹان کی طرح اٹلا تھا۔ کچھ لمحے وہ ساکت سا کھڑا تھا، اور پھر سامنے آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا وہ جس طرح وہاں سے نکلا تھا، اماں ہول کر رہ گئی تھی۔ وہ صبح بڑی عجیب تھی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد جب مرد حضرات مسجد کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، پھپھو کی آمد ہوئی۔ تیمور کے علاوہ ان کے ساتھ اس دوسرے وجود پر نظر پڑتے ہی ان سب کے سروں پر آسمان گرا۔ تائی بھاگ کر رابی کے کمرے میں گئی، گویا پھپھو کے ساتھ کھڑی وہ رابی نہ ہو، اس کی ڈپلیکیٹ ہو۔ وہ نماز میں بھی الگ تھی، دیر سے اٹھا کرتی تھی۔ اب تو حوریہ نے بھی اس کے ساتھ سونا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کسی کو اس کی غیر موجودگی کا اب تک پتہ ہی نہ چل سکا۔ پھپھو نے رابی کو اس کمرے میں بھیج کر باقی سب کو بڑے بھائی کے کمرے میں بلایا، جو اس معاملے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر پھپھو نے مزید ان کے چہرے پر حیرت اور بدحواسی بکھیر دی جب انہوں نے تایا جی کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ ادھر وہ اپنی جیت کی اطلاع دینے حوریہ کے کمرے تک آئی۔ کہا تھا نا چھین لوں گی، فاتحانہ لہجے میں کہتی ہوئی اس کا چہرہ انوکھی لو سے دمک رہا تھا۔ حوریہ جو جائے نماز پر کھڑی ہو رہی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں اپنا کے آئی ہوں اسے، مبارک ہو۔ نیند کے سرخ خمار کے ساتھ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک اور رنگ بھی تھا، تعصب اور بے یقینی کا رنگ۔ اب کہتی رہ
میری جوتی سے وہ ہنس کر باہر نکل گئی۔ یہاں سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ پھپھو نے رات کی کتھا سنائی۔ سب سے پہلے سکندر کو ہی ہوش آیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا ابا، میں اسے جان سے مار دوں گا، پترا کر کہتے ہوئے وہ حواس کھونے لگا تھا۔ بھائی جان، آپ نے مجھے قسم دی ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس کی جان کی ضمانت میں نے لی ہے، تبھی لائی ہوں اسے یہاں۔ پھپھو گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ قسم ابا نے دی ہے، میں نے نہیں۔ میں یا تو اس کی جان لے لوں گا یا پھر اپنی سن رہے ہو ابا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ تیمور نے اٹھ کر اسے کاندھے سے تھامنا چاہا۔ اس نے سختی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ تیمور سمجھ رہا تھا کہ سکندر اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اسے رابی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش رابی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار سکتا۔ تائی بلند آواز سے رونے لگی تھی۔ سکندر، میں ابھی زندہ ہوں، اتنا کچھ سن کر بھی زندہ ہی ہوں۔ تم کچھ نہیں کرو گے، جو کروں گا میں خود کروں گا۔ اتنی دیر سے بت بنی بیٹھی تایا جی نے لب کشائی کی۔ چہرہ بے تاثر تھا، مگر آنکھوں میں جو پھتیارا تاثر تھا، رگوں میں لہو منجن کرتا، اعصاب پر مسلط کرتا۔ بھائی جان سے کہہ رہی تھی، بچی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میرے لیے آپ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ گھر کی بات ہے، اب گھر میں ہی رہے، اس لیے میں چاہتی ہوں اب حوریہ کی جگہ رابی کی رخصتی ہو، اگر واجد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ پھپھو نے کہتے ہوئے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ تائی کی سسکیاں بلند ہوئی۔ خدا تجھے غارت کرے رابی، یہ تو نے کیا کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، تایا جی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جو اولاد ماں باپ کی عزت مٹی میں رول دے، اس کی من مرضیاں پوری نہیں کی جاتی۔ وہ یہ بات کسی سے نظر ملائے بغیر کہہ رہے تھے۔ رابی نے انہیں کسی سے نظر ملانے کے لائق چھوڑا ہی کہاں تھا، نہ بھائی سے نہ بہن سے۔ یہ تو اللہ کے بعد بہن ہی تھی جس نے کسی کو خبر ہونے سے پہلے ہی ان کی عزت کا پاس رکھ لیا، ورنہ بیٹی نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھائی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حوریہ کا جہاں نصیب ہوگا اسے مل جائے گا۔ رابی بھی تو میری ہی بیٹی ہے۔ چاچا جی کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے بڑے بھائی کے کاندھے ڈھلکاتے شرمندگی کے ساتھ اس سے کٹہرے کو وہ اپنے سر لے لے۔ میں نے کہا نا، اس کی زندگی کا فیصلہ اب میں کروں گا۔ ان کی آواز بلند ہوئی۔ سکندر، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ انہوں نے اچانک جو حکم جاری کیا، سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تیمور بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا جی، سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سنا ہی نہیں دے رہا؟ میں نے کیا کہا؟ وہ دھاڑے سے تھی۔ اس نے نکلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لیا۔ اس کے پیچھے تایا جی بھی اٹھے۔ رخ باہر کی جانب تھا۔ تیمور اور چاچا جی گھبرا کر ان کے پیچھے آئے۔ بھائی جان، کہاں جا رہے ہو؟